وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ اور بے شک تمہارے لیے مویشی جانوروں میں یقیناً بڑی عبرت ہے، یعنی بہت سے سبق ہیں۔ ہم تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کس جگہ یہ دودھ بنتا ہے، اس کے آس پاس کیا ہے، اس کا ماحول کیا ہے، اور تمہیں کیا ملتا ہے، جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ اس میں بڑے سبق ہیں۔ جو انسٹنٹ سبق نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ بعض اوقات انسان کو ماحول اچھا نہیں ملتا، جیسے یوسف علیہ السلام کے آس پاس ماحول اچھا نہیں تھا، لیکن وہ دودھ کی طرح صاف ستھرے تھے اور پھر دوسروں کے لیے خوشگوار تھے۔ ہر موقع پر خیر کی بات نکالتے ہیں اپنی زبان سے، ہر موقع پر احسان کرتے ہیں۔ انا نراک من المحسنین۔ ہم ہر وقت ماحول کا، حالات کا شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ ہم اچھے کیوں نہیں، کیونکہ ہماری تربیت نہیں اچھی ہوئی۔ ہم اچھے کیوں نہیں، کیونکہ ہمارے پاس مواقع نہیں۔ ہم اچھے کیوں نہیں، کیونکہ ہماری صحت اچھی نہیں۔ یعنی کوئی نہ کوئی عذر بہانہ تراش کیے رکھتے ہیں اپنی غلط کاریوں کا۔ لیکن جو اچھا بننا چاہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے خیر کے رستے آسان بھی کر دیتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ان کے اندر اور بھی سبق ہیں بے شمار، کس طرح یہ مسخر ہے۔ گائے کو تصور میں لائیے، کیسے وہ کھڑی رہتی ہے اور مالک دودھ نکالتا رہتا ہے، جو اس نے نہیں پینا، اس نے اس میں سے قطرہ بھی نہیں لینا، پورے کا پورا دوسروں کے فائدے کے لیے۔ اس بیچاری کو اتنا کھانا پڑتا ہے، 4 پیٹ ہوتے ہیں اس کے تاکہ وہ دودھ بنا سکے۔ ایک پوری مشینری، ایک کارخانہ ہے جس میں انسان کے فائدے کی چیز بن رہی۔ انسان اتنا ناشکر ہے کہ ایک جانور ہمارے لیے اتنی تکلیف اٹھاتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے، اور ہم دودھ پہ دودھ پیتے جاتے ہیں اور دودھ کی پروڈکٹس کھاتے جاتے ہیں، اور بنانے اور بھیجنے والے کو یاد ہی نہیں کرتے، شکر ہی نہیں ادا کرتے۔ اور اتنا خوشگوار کہ گلے میں اٹکتا بھی نہیں، اور بے شمار فائدے۔ اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے تم نشہ آور چیز بنا لیتے ہو۔ اللہ نے تمہاری صحت کے لیے چیزیں پیدا کی تھی اور تم اس سے نقصان دہ چیزیں بناتے ہو، اور عمدہ رزق بھی حاصل کرتے ہو، دوسرے استعمال بھی ہوتے ہیں۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ دودھ والے جانوروں کے بعد پھلوں کا ذکر، کہ یہ اعلیٰ ترین نعمتیں ہیں نا۔ اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ان بیلوں میں گھر بنا لو جو وہ اوپر چڑھاتے ہیں۔ وہی بمانا الہام ہے یہاں، کہ اس کے دل میں ڈال دیا، اس کو سمجھا دیا اس نے کیا کرنا ہے۔ اور شہد کی مکھی اس ڈائریکٹ ملنے والے نالج کی وجہ سے وہ کارنامے کرتی کہ عقل دنگ رہ جاتی، ایسا گھر بناتی کہ انسان بھی نہ ایسا آرکیٹیکٹ بن سکے۔ اور پھر یہ کہ اس گھر میں وہ اتنے بے شمار خانے جو ہوتے ہیں نا اس کے اندر، وہ اس کے رہنے کے لیے نہیں ہوتے، وہ ہمارے لیے شہد بنا رہی ہوتی۔ اتنی محنت، ہزاروں میل کا سفر کرتی ہے اور رس چوس کے لاتی ہے، قطرے سے بھی کم، تھوڑا تھوڑا،
کہ نظر بھی نہیں آتا جب وہ چوس کے آتی، اور پھر وہ تیار کر کے ہمیں مل جاتا ہے اور ہم وہ کھا پی کے شکر بھی ادا نہیں کرتے. یعنی جتنی محنت لگتی ہے شہد بنانے میں، اتنی محنت اگر انسان کرے اپنے رب کی اطاعت اور عبادت کے لیے اور بندوں کی خدمت کے لیے تو کہاں پہنچ جائے. تو سست اور سوئے ہوئے نکمے بیکار لوگوں کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ ایک مکھی تم سے اچھی ہے جو شفا بخش چیز پروڈیوس کرتی ہے، اور تم لوگوں کے لیے بیماری کا باعث ہو اپنے رویوں اور اپنی باتوں کی وجہ سے. دوسروں کی زندگی حرام کی ہوئی ہے. پھر ہر طرح کے پھلوں میں سے کھاؤ، یعنی مکھی کو اللہ نے حکم دیا. پھر اپنے رب کے ہموار راستوں پر چلتی رہو، جو راہیں تمہارے لیے متعین کیے نا انہی پر اڑو، نہ اوپر نہ نیچے. ان کے پیٹوں سے ایسا شربت نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. بے شک جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے یقیناً اس میں ایک نشانی ہے. شہد کی مکھی اپنے مقصد سے نہیں ہٹتی، بہت سی خوفناک چیزوں سے گزرتی ہے، آندھیوں طوفانوں سے، دھوئیں سے، دھوپ سے، سردی گرمی سے، سب چیزوں سے، لیکن ہر چیز کو اگنور کر دیتی ہے کیونکہ اس کی زندگی کا مقصد شہد بنانا ہے. ایک اچھا طالب علم جو ہوتا ہے نا وہ بھی علم کا شہد بنا رہا ہوتا ہے، اور وہ کسی چیز کو اپنے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دیتا، اور اس کے لیے وہ سفر بھی کرتا ہے، مشقت بھی کرتا ہے، راتوں کو جاگتا بھی ہے. اور شہد جو ہے وہ اصل میں مشروب ہے، پینے کی چیز ہے، اور مختلف چیزوں میں مشروبات میں ڈال کے بھی پیا جاتا ہے، اور جس چیز میں ڈالتے ہیں اس کا رنگ بہت تبدیل بھی نہیں کرتا. اور شہد میں ہر طرح کی بیماریوں کا علاج بھی ہے. یہ اب ماہر جانتے ہیں کہ کس بیماری میں کتنا پینا اور کھانا چاہیے. پھر یہ کہ خود نہیں سڑتا، ہزاروں سال تک بھی صحیح سلامت رہتا ہے، اور دوسری چیزوں کو بھی پریزرو کرتا ہے. اور اگر شہد کی مکھی کسی ایسے علاقے میں جہاں بہت سی جڑی بوٹیاں ہوں تو وہ محض شہد نہیں ہوتا بلکہ بہترین دوا تیار ہو چکی ہوتی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ شہد میں شفا ہے. کیا ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہیں زندگی میں جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، وہ دوسروں کے لیے راحت کا باعث ہو، وہ شفا کا باعث ہو؟ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی تمہیں فوت کرے گا. جس نے زندگی دی ہے نا وہی مارے گا. اور تم میں کوئی ایسا بھی ہے جو سب سے ناکارہ عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے تاکہ بہت کچھ جاننے کے بعد کچھ بھی نہ جانے. بے شک اللہ خوب علم والا، خوب قدرت والا ہے. ارذل العمر کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان اتنا بوڑھا ہو جائے کہ عقل کام نہ کرے، بول نہ سکے، کچھ بتا نہ سکے، کچھ سمجھ نہ سکے. یا پھر ضروری نہیں کہ بوڑھا ہو کر انسان ارذل العمر کو پہنچے. بعض جوان بھی ایسی بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں کہ کسی کام کے قابل نہیں رہتے. بعض لوگ ینگ ایج میں مینٹل النیسز کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے لیے زندگی ایک مصیبت اور عذاب بن جاتی ہے. اور ایک نیچرل پروسیس تو ہے ہی ارذل العمر تک پہنچنے کا کہ انسان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں. تو اگر کوئی طویل عمر کی دعا کسی کو دے تو ساتھ صحت اور عافیت کے ساتھ دے، ورنہ بہت لمبی عمر جو ہے وہ انسان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر. اکرمہ کہتے ہیں جو شخص قرآن پڑھے گا وہ اس حالت میں نہیں پہنچے گا، یعنی ارذل العمر تک نہیں پہنچے گا. کیونکہ بہت سے اہل علم کو دیکھا گیا ہے کہ بڑھاپے کے باوجود بھی ان کا حافظہ، عقل، سب کچھ قائم رہتا ہے. بہت سے محدثین ایسے ہیں جو 100 سال کی عمر سے بھی زیادہ جیے لیکن عقل حافظہ محفوظ. میں نے اپنی پی ایچ ڈی میں جس پر کام کیا تھا، ابو طاہر السلفی، وہ 106 سال کی عمر میں فوت ہوا تھا، اور جس دن وہ فوت ہوا تھا اس دن بھی سارا دن درس حدیث دے رہا تھا، اور عصر کے وقت نماز پڑھنے کے بعد اسے کام ختم کیا اور فوت ہو گیا. تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو بڑھاپے کے باوجود بھی اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے رہتے ہیں اور دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. حفاظ اور قرآن پڑھنے والوں کے لیے تو خاص برکت ہوتی ہے، لیکن حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے بھی بڑی خوشخبری ہے، کیونکہ وہ کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں، اور درود شریف پڑھنے سے اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، اور جس پر اللہ کی رحمت آ جائے اس کے لیے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من
أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. اور اللہ ہی نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر رزق کے معاملے میں فضیلت بخشی ہے، تو جو لوگ فضیلت دیے گئے ہیں اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف لوٹانے والے نہیں ہیں کہ یہ سب اس رزق میں برابر ہو جائیں. کیا پھر یہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ اللہ نے ہی رزق میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے. یہ جو تقسیم ہے نا، یہ اللہ کی ہے. اس لیے اگر تھوڑا ملا ہے تب بھی راضی رہنا چاہیے، اور اگر زیادہ ملا ہے تو بھی اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے. اور دوسروں کی نعمتوں کو دیکھنے کی بجائے وہ نعمتیں جو ہم پر ہوئی ہیں ان کو دیکھتے رہیں، کیونکہ جب اپنی نعمتیں نظر آئیں گی تو پھر شکر بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ان کو استعمال کرنے کا بھی سوچیں گے، ورنہ توجہ کہیں اور رہے گی تو یہ نعمتیں ضائع ہو جائیں گی. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نہ تو فقیر ہونا کوئی عیب ہے اور نہ مالدار ہونا کوئی خوبی ہے، یہ سب تو اللہ ہی نے تقسیم کی ہے. تو اس لیے انسان کو صحیح سوچ اپنانی چاہیے رزق کے معاملے میں. لیکن عام طور پہ معاشرے کے اندر رزق کے معاملے میں بہت غلط خیالات پائے جاتے ہیں. جن کے پاس رزق کی کمی ہے ان کو حقیر سمجھا جاتا ہے، اور جن کے پاس رزق کی زیادتی ہے ان کو ہر غلطی سے پاک سمجھا جاتا ہے. اور اللہ نے خود تم ہی میں سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی، اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے، اور اس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا. کیا پھر بھی یہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احسانات کا ذکر ہو رہا ہے، اور ان احسانات میں سے، ان نعمتوں میں سے ایک اسپاؤس کا ہونا، تنہائی اور وحشت دور کرنے کے لیے ساتھی، مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد. اور پھر یہ کہ اس ساتھی کو جن سے انسان میں سے بنایا، اگر کسی دوسری جنس سے ہوتا تو یہ سکون اور موافقت نہ ہوتی. اور پھر صرف یہ نہیں کہ دونوں ساتھی بنے رہیں اور کافی ہے، اس سے تمہارے لیے بیٹے اور بیٹوں کے بعد ان کے بیٹے. آپ دیکھیے کہ بیٹیوں کے بھی بیٹے ہوتے ہیں، لیکن جو محبت بیٹوں کے بیٹوں سے ہوتی ہے وہ دوسروں کے لیے نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا کہ انسان کے لیے زیادہ اٹریکشن کدھر، تو اس نعمت کا خاص طور پر ذکر کیا. تو اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، یعنی جو بڑھاپے میں ساتھ دیتی ہے اور سہارا بنتی ہے، اور پھر آگے ان کو اولاد دیتا ہے جو بڑھاپے میں ان کے لیے خوشی کا اور مسرت کا سامان بنتی ہے. اور دیکھا جائے تو شوہر کے لیے بیوی کا ہونا ہی ایک نعمت ہے، لیکن نیک بیوی ہو تو وہ اصل نعمت ہے، کیونکہ حدیث میں بھی اس کے بارے میں آتا ہے نا کہ دنیا ساری کی ساری متاع اور اس کی بہترین متاع جو وہ نیک بیوی ہے. اور کسی انسان کی خوش قسمتی کی علامت ہے کہ اس کو نیک بیوی مل جائے.
کیونکہ اس پر اولاد کی تربیت کا انحصار ہوتا ہے، اور یہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو آسمانوں اور زمین سے رزق دینے میں کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہے، اور نہ ہی یہ استطاعت رکھتے ہیں۔ پس تم اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، بے شک اللہ جانتا اور تم نہیں جانتے۔ اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے ایک مملوک غلام کی جو کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، اور دوسرا وہ جسے ہم نے اپنی طرف سے عمدہ رزق عطا کیا ہے، یہ اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بلکہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی کہ اللہ اور ان کے معبود برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ نے دو آدمیوں کی ایک مثال بیان کی ہے، ان دونوں میں سے ایک تو گنگا ہے، وہ کسی بھی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، وہ اسے جہاں کہیں بھیجتا ہے وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا۔ کیا یہ اور دوسرا وہ جو انصاف کا حکم دیتا ہے اور سیدھے راستے پر ہے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو پہلی مثال میں اختیار ہونے یا نہ ہونے کا تقابل تھا، اب صفات کا تقابل ہے۔ تو قرآن میں مثالوں کے ذریعے بہت سی باتوں کو سمجھایا گیا ہے، اور ان مثالوں کو بھی عقل والے ہی سمجھتے ہیں، علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون۔ اور آسمانوں اور زمین کے غیب صرف اللہ ہی کے پاس، یعنی ان کا علم صرف اللہ کو ہے، اور قیامت کا معاملہ تو آنکھ جھپکنے کی طرح ہے یا اس سے بھی قریب تر۔ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کی بات ہے نا، قیامت کی بات ہے، ہر پیغمبر نے آ کے لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا ہے، اور لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے، اور پھر کب قائم ہوگی اس پر اصرار کیا ہے، اور یہ اللہ نے چھپا دیا ہے۔ یعنی قیامت پوشیدہ امور میں سے ہے، اگر علم ہوتا تو ہم بڑے خلل کا شکار رہتے، کچھ کر نہ پاتے، کام کاج چھوڑ کے بیٹھ جاتے، دن گنتے، اتنے دن رہ گئے ہیں، اتنے گھنٹے رہ گئے ہیں، اتنے منٹ رہ گئے ہیں۔ اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہ جانتے تھے، لا علم، کورے،
اور اسی نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر ادا کرو. انسان کی پیدائش اللہ کی ذات پر بہت بڑی دلیل ہے. یہ حیرت انگیز واقعہ ہے لیکن لوگ غور نہیں کرتے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ نے جو دیا، بڑی بڑی نعمتیں عطا کی، انسان نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کا شکر ادا نہیں کیا. یہ آنکھ، کان اور دل اللہ کے کلام کی پہچان کے لیے بھی چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کے لیے بھی چاہیے. اور ان تین اعضاء کا قرآن میں زیادہ ذکر آتا ہے، بارہا ذکر آتا ہے، کیونکہ یہ تینوں علم کے دروازے ہیں. اور ان اعضاء کا شکر یہی ہے کہ انسان کانوں سے وہ چیزیں سنے جو اس کی ہدایت کا باعث بنے، نظر سے وہ پڑھے دیکھے جو ہدایت کا باعث بنے، اور دل شکر گزار ہو ان نعمتوں پر اور غور و فکر کرے. کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا جو آسمان کی فضا میں مسخر کیے گئے ہیں؟ انہیں اللہ کے سوا کوئی اور تھامے ہوئے نہیں. بے شک اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں. فضا میں کوئی چیز ٹھہرتی نہیں، آپ کسی بھی چیز کو پھینکے تو وہ فوراً نیچے آئے گی، لیکن پرندوں کا اڑنا اور اس میں ٹھہر بھی جانا، وہ پر سکیڑ بھی لیتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے. اور پھر یہ کہ انہوں نے کہیں سے یہ فلائنگ کی ٹریننگ نہیں لی ہوتی، اللہ نے ان کے اندر ان بلڈ رکھ دی تخلیق کے ساتھ ہی. اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو رہنے کی جگہ بنایا ہے، اور اس نے تمہارے لیے مویشیوں کی کھالوں سے گھر بنائے. گھروں کی قسمیں ہیں جنہیں تم اپنے سفر اور اپنے قیام کے دن ہلکا پھلکا پاتے ہو، اور ان کی اون اور پشم اور بالوں سے گھر کا سامان اور ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانے کی چیزیں بنائی. تو یہاں اللہ کی ان نعمتوں کا ذکر ہے جو خارجی اثرات سے بچاتی ہیں، دھوپ، گرمی، سردی، بارش وغیرہ سے. اور ان میں سب سے پہلے گھر، بارش ہو، سردی ہو، کیا کرتے ہیں فوراً گھر کے اندر. اور گھر کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر پتہ چل رہا ہے کہ گھر کیا ہے؟ سکنن، سکون کی جگہ، رہنے کی جگہ. تو ہمارا دین ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم گھروں کو سکون کی جگہ بنائیں، کہ جہاں گھر میں رہنے والا ہر بندہ سکون پائے، وہ اس کے لیے خوشی کی جگہ ہو، اور لوگ جو اس میں رہتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے باعث اطمینان ہو. گھر کو جھگڑوں کی جگہ نہیں بنانا چاہیے. اور گھروں کا احترام بھی ہے کہ کسی دوسرے کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہ ہوا جائے، نہ ہی کسی کا تجسس کیا جائے، کیونکہ ان چیزوں سے پھر گھروں کا سکون خراب ہوتا ہے. اپنے بارے میں ہم سب غور کریں کہ کیا ہمارا گھر ہمارے لیے باعث سکون ہے، یا اس میں ہر وقت چیخنا چلانا اور لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، کبھی پولیس کو بلا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں. کیا کر دیا ہم نے گھروں کو؟ ہم نے سکون گھروں سے باہر ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے. ہر کوئی گھر سے نکلنے کی فکر میں. بچے جوان ہیں تو گھر سے موو آؤٹ کرو، والدین کو چھوڑ دو. بیوی بیزار ہے شوہر سے کہ اب الگ کہیں جا کے رہو. تو اب سوال یہ پیدا تھا کہ سکون آئے گا کیسے؟ یہ صرف قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے سے آ سکتا ہے کہ صبر کریں، توکل کریں، انتظار کریں، اطاعت کریں، اللہ کا ذکر کریں. جن گھروں میں اللہ کا ذکر بلند ہوتا ہے، جن گھروں میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک ہوتا ہے، دوسرے کا حق نہیں مارا جاتا، وہاں سکون ہی سکون ہوتا ہے. اور اللہ نے ان چیزوں میں سے جو اس نے پیدا کی تمہارے لیے سائے بنائے. سبحان اللہ، ایک کے بعد ایک نعمت، سب چیزوں پہ توجہ دلائی جا رہی ہے. اور اس نے تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ بنائی، اور تمہارے لیے کرتے بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسے کرتے یعنی زرہیں بھی جو تمہیں تمہاری جنگ میں بچاتے ہیں. اسی طرح وہ تم پر اپنی نعمت پوری کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ. یہ نعمتیں کیوں یاد کرائی جا رہی ہیں؟ تاکہ تم اللہ کی عظمت کے آگے جھک جاؤ. اور نعمتوں کا زیادہ ہونا انسان کو مزید شکر گزار بناتا ہے. پھر اگر یہ منہ موڑ جائیں تو بے شک آپ کی ذمہ واضح پیغام پہنچا دینا ہے. بدبخت لوگ ہیں جو اللہ کی نعمتوں سے ہدایت کے رستے پہ نہ چلیں. یہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ ناشکرے ہیں. جو شخص اللہ کی نعمت کا زبان اور دل سے انکار کرتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا. مومن تو ہر آن شکر گزار ہوگا. اور پھر یہ کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. بہت سے لوگ ان کو اپنے طرف منسوب کرتے ہیں، یہ میں نے کیا، یہ میں لائی ہوں، یہ میں نے بنایا ہے. لوگ جب نعمتوں کو دیکھتے ہیں تو اس وقت مان بھی لیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے. اتنا کافی ہے مان لینا کہ اللہ نے دیا؟ نہیں، اس پہ شکر ادا کرنا واجب ہے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ.
وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر جن لوگوں نے کفر کیا نہ انہیں معذرت کرنے کی اجازت دی جائے گی اور نہ ان سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا جب وہ عذاب دیکھ لیں گے تو نہ وہ ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا جب اپنے شریکوں کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب، یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے، تو وہ انہیں جواب دیں گے کہ بے شک تم ہی جھوٹے ہو، اور اس دن وہ سب اللہ کی طرف فرما برداری پیش کریں گے اور ان سے وہ سب جھوٹ گم ہو جائیں گے جو یہ گھڑا کرتے تھے۔ تو قرآن نے یہاں مستقبل کی کچھ خبریں بتائی ہیں، اور پھر خاص طور پر قیامت کے دن کے بارے میں لوگوں کا رویہ۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، پہلے وہ فرشتے جب آئے تھے جان لینے اس وقت ڈگے ڈال رہے تھے اور معذرتیں کر رہے تھے، اور اب جب اللہ سے ملاقات کریں گے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، ہم انہیں عذاب پر عذاب بڑھا کر دیں گے، زیادہ دیں گے اس فساد کے بدلے جو یہ کیا کرتے تھے، یعنی دوہری محرومی، خود بھی حق کو ٹھکرانا اور اوروں کو بھی روک دینا۔ اور جس دن ہم انہی میں سے ہر امت کا ایک گواہ ان پر لا کھڑا کریں گے، اور ہم آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنائیں گے، اور ہم نے آپ پر ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والی کتاب نازل کی ہے، اور فرما برداروں کے لیے ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے۔ یعنی قرآن میں انسانوں کی اصلاح، اخلاق کی تکمیل کی ہر تعلیم موجود ہے۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصیبتنا في دیننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا